بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام مقابل کے ساتھ میں ہوں سروت ولیم، رؤف کلاسا اور عامر متین صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ آئے روز سیاسی درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جلسے، دھرنے، ریلیاں ایک طرف، مگر الزام تراشیوں کی سیاست بھی اپنے خوب زوروں پر ہے۔ کل ہم نے دیکھا اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے عوامی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا گیا اور آج میاں برادران بھی سامنے آ گئے۔ ایک نے کوٹلی ستیاں اور دوسری کی جانب سے بہاولپور میں بات چیت کی گئی، اپنی کامیابیاں گنوائی گئیں اور مخالفین کی سازشوں پر بھی دونوں بھائی خوب گرجے برسے۔ وزیر اعظم کی نئی حکمت عملی ہے کہ پہلے عوام سے خطاب کیا جائے گا، پھر عوامی جلسے کیے جائیں گے۔ یہ ساری نئی حکمت عملی وزیر اعظم کی کتنی کارگر ثابت ہو سکتی ہے اور اپوزیشن اور حکومت جو ٹی او آرز کا معاملہ ہے، کیا اس پر متفق ہوں گی؟ ایک کمیشن بن پائے گا؟ اس پر بات کریں گے۔ اور دوسری جانب ہم نے دیکھا نہ تو زلزلہ آیا، نہ کسی قسم کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، صرف مٹھائی کھانے سے 25 لوگ مر گئے۔ اور میڈیا پر آنے والی عائشہ ممتاز صاحبہ، کیا ان کے چھاپے صرف بڑے ہوٹلوں کے لیے ہیں، میڈیا پر کوریج حاصل کرنے کے لیے ہیں؟ اس معاملے کی طرف کسی نے بھی کوئی توجہ نہیں دلائی۔ کیا ایک اچھا ڈاکٹر اور ایک اچھا سرکاری اسپتال لیا کے اندر موجود ہوتا تو کیا ان کی زندگیاں نہیں بچائی جا سکتی؟ اور یقیناً اس ساری صورتحال کی ذمہ دار پنجاب حکومت ہے۔ اگر ایک اچھا اسپتال بنا دیا جائے، تعلیم کے حوالے سے پروجیکٹ شروع کیے جائیں تو شاید یہ چیزیں نہ ہوں، مگر شاید ہماری حکومت یہی سمجھتی ہے کہ سڑکیں اور پل بنا کر ہی پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا جا سکتا ہے۔ عامر متین صاحب، آج میں آپ سے شروع کروں گی۔ ہم نے دیکھا میاں برادران بھی اس وقت سامنے آ چکے ہیں، اپوزیشن کی جانب سے بھی بھرپور عوامی طاقت کا مظاہرہ کل ہم نے دیکھا۔ بہاولپور میں میاں شہباز شریف صاحب وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہمارا دامن بالکل صاف ہے، مگر انہوں نے بڑے بھائی کی کوئی بات نہیں کی، ان کے بچوں کی کوئی بات نہیں کی۔ کیا مطلب تھا؟ کیا بتانا چاہ رہے تھے؟ گنوانا چاہ رہے تھے کہ ہم سائٹ پر ہیں اور ہمارا دامن بالکل صاف ہے، جو گنہگار ہیں ان کا یہ احتساب ہوگا اور کڑا ہوگا؟ میں معاف کیجیے گا، آپ کی تھوڑی سی توسیع کر دوں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا دامن صاف ہے، انہوں نے کہا میرا دامن صاف ہے۔ ساری سٹوری اس پہ ہے۔ انہوں نے کہا اگر میرے خلاف ایک چیز بھی پروو ہو جائے تو وہ اپنے جالبانہ سٹائل میں آئے ہوئے تھے جو مشہور، تو وہ پوری پگڑی ہلا کے ان کا میں ساری حکومت چھوڑ دوں گا، پارٹی چھوڑ دوں گا، سیاست چھوڑ دوں گا، پورا اپنا جوش خطابت کے عروج پہ تھے۔ اب یہ پنچ لائن ہے کہ اس سارے کے اندر لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے وہ ہوا ہے، سوائے کبھی مریم کے نوام ٹویٹ کے میاں شہباز شریف صاحب غائب ہیں، وہ نظر نہیں فور فرنٹ پہ آ رہے یہ چیزوں کے متعلق ڈیفینڈ کرتے ہوئے پیناما لیکس کے حوالے سے۔ اور سڈنلی جب وہ آتے ہیں تو وہ صرف کہتے ہیں میرا دامن صاف ہے۔ ظاہر ہے سارے اس میں ان پہ ڈائریکٹلی نہ ان پہ کوئی الزام ہے، نہ ان کے بچوں پہ ہے۔ ان کی تو ساری پاکستان کی لیجیٹیمیٹ وائٹ منی ہے، اس وقت فوری طور پہ الزامات نہیں ہیں۔ ہاں البتہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ 93 جائیں گے تو وہ پھر ظاہر ہے اس کے اندر جائیں گے تو صاحب خاندان کا کٹا، پھر یہ بھی بچتے نہیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ اس میں یہ بچ جائیں گے اور یہ جو ہے نا پھنس جائیں گے، ایسی صورتیں آنی۔ ایک اور چیز غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس میں چودھری نثار صاحب بھی 8-10 دن ہو گئے ہیں کہ وہ باہر ہیں۔ پہلے تو لندن انہوں نے کہا کہ میری بیگم صاحبہ جرمنی میں نے لے کے جانا ہے، پھر وہ لندن پہنچ گئے، اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اسی ہوٹل میں ٹھہرے جہاں کے آصف زرداری ٹھہرے ہوئے تھے، اور ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کی بیک سائڈ پہ کوئی اس طرح کا ٹیرس ہے جہاں خفیہ ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ پتہ نہیں آصف زرداری سے کیا ملاقات ہوئی نہیں ہوئی، کیا باتیں ہوئی، بس اس رول کے بعد وہ بڑی ایزیلی اوائڈ کر سکتے تھے کہ یہ امریکہ کے اندر کوئی کانفرنس ہے، پتہ نہیں کیا کانفرنس ہے۔ یہاں پہ سٹیکس بہت ہائی ہو گئے ہیں، یہاں پالیٹکس بہت ہائی پچڈ ہو گئی ہے اس وقت، اور ڈائریکٹلی اس کے اندر وہ اگر نمبر 2 کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو وہ بھی نواز شریف صاحب کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے نہیں نظر آ رہے۔ اور ان کا بھی آپ کو پتا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ وہ بھی اسپائرنٹ ہیں کہ کل کو کبھی کبھی تبدیلی ہو تو پرائم منسٹرشپ کے جو نا 2 کینڈیڈیٹ جو نون لیگ میں سب سے بڑے ہیں، ایک ظاہر ہے چودھری نثار ہیں اور ایک شہباز شریف ہے۔ سو میں سمجھتا ہوں بٹوین دا لائنز انڈر کرنٹس میں یہ چھوٹے چھوٹے معاملات چل رہے ہیں۔ ڈیٹیلز شاید آپ کو کلاسر صاحب سمائل کر رہے ہیں، ذرا کلاسر صاحب سمائل تو کر رہے ہیں، لیکن اپنے دیکھنے والوں کو میں ذرا یاد کروا دوں کہ ہم نے کچھ روز قبل کلاسر صاحب کی جانب سے یہ بات کی گئی تھی کہ شریف خاندان کے اندر رفت بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کیوں کلاسر صاحب یہ بات ہوئی تھی؟ آج ہم نے دیکھا کہ جب شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میرا دامن صاف ہے تو چیزیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ سوال ایک اور میرے ذہن میں آ رہا ہے آپ کی اس سوال سے۔ نواز شریف بھی کہتے ہیں میرا دامن صاف ہے، شہباز شریف بھی کہتے ہیں میرا دامن صاف ہے،
तो किसका दामन जो है वो आलूदा है, फिर बताया जाए ना कि फिर किस पे इल्ज़ाम है। तो फिर पाकिस्तान के अवाम पे जो 20 से 25 करोड़ अवाम है, ये इन पे इल्ज़ाम है। अपने बच्चों से, जो मेरे लिए बड़ी एक हर्ट करती है बात मुझे, कि आप पे उस पे दबाव आ गया है, स्कैंडल बन गया है, आप पे मसलियत पसंदी का आपका ये तकाजा है कि आप उस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, कौम को कहें कि मेरा बच्चों से कोई ताल्लुक नहीं है। कैसे मुमकिन है? इट्स नॉट ए ऑनरेबल वे आउट। ये बता दो मैं आपको, जो डिग्निफाइड लोग होते हैं वो कहते हैं ना, ब्रांट जो है ना, आपको अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए ऑनरेबल आदमी को लेना पड़ता है। ये आप नहीं कह सकते कल को कि ये क्योंकि मेरी वाइफ का मसला था, ये मेरे बच्चों का मसला था, मेरा कोई कसूर नहीं। मान लेते हैं कि आपको कोई कसूर नहीं होता, लेकिन वो बच्चे जो हैं आपके ही बच्चे हैं। आज शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मेरा दामन साफ है, नवाज शरीफ साहब कहते हैं मेरा दामन साफ है, तो क्या ये अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं उनसे, मरियम नवाज साहबा से, ये उनको हसन नवाज साहब से, हुसैन नवाज से, कि उन तीनों के नाम हैं, तो उन्होंने वालिद साहब ने भी कह दिया जी मेरा कोई तल्लुक नहीं है बच्चों से, तो चचा जान भी फरमा रहे हैं कि जनाब मेरा कोई तल्लुक नहीं है बच्चों से। इट्स टू मच। और ये अगर इनको जो भी स्ट्रेटजी जिसने समझाई है कि पाकिस्तान के अवाम को ये कहानी बेची जा सकती है कि जी बच्चे मेरे बड़े हो गए हैं, मेरा कोई तल्लुक नहीं है, बच्चे जाने आप जाने, तो मेरा ख्याल है ये बात को यहाँ पे मियां साहब को इतना तो पता होना चाहिए कि अगर उनका ताल्लुक नहीं है, ये ऑफशोर कंपनियां जब बनी थी, हसन हुसैन मरियम की उम्रें क्या थी? एक और चीज़, ये बिल्कुल एक वैलिड सवाल है, एक और मैं पूछ लेता हूँ शहबाज शरीफ साहब से, ये किसको वो कहते हैं ना, whom you are fooling, अब किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप? ये 93, 94 की कंपनियां हैं। फिर आप एक और इल्ज़ाम लगा रहे हैं अपने भाईजान पे, बड़े भाई पे। वो इल्ज़ाम आप ये लगा रहे हैं कि जब मरियम नवाज और ये हुसैन नवाज और हसन नवाज के नाम की ऑफशोर कंपनीज बनाई जा रही थी, तो आपके नोटिस में नहीं था। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये कंपनीज बड़े भाई ने या उनके बच्चों ने आपके बच्चों से, आपसे इन्होंने बाला तार इन्होंने छुपा के इन्होंने बनाई थी, लिहाजा आज आप ये कह रहे हैं जी मेरा दामन साफ है। तो इससे एक और बात भी साबित हो रही है कि विद इन फैमिली है। आप ये मैसेज देना चाह रहे हैं, जब आप मुश्तरका कारोबार कर रहे थे तो ये सारा पैसा जो था ये फिर निकाला तो उसी बिजनेस में से किया होगा जो मुश्तरका कर रहे थे। तो शहबाज शरीफ साहब क्या मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो सारी कंपनीज बनाई गई हैं तो ये उन्होंने खुफिया बनाई थी और फैमिली के कारोबार में से पैसे निकाले गए, इनको आज जैसे पूरे आज दुनिया को, मुल्क को पता चला है कि ये कंपनीज बनी है, तो क्या शहबाज शरीफ साहब ये बात हल्फ पे कहने को तैयार हैं कि उन्हें भी आज पता चला है उनको पनामा लीक से कि हसन की, हुसैन की या मरियम की कंपनीज जो हैं तो वो 93, 94 में बनी थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था, उन्हें भी आज पता चला। तो ये क्या बात की इजाजत नहीं देती आमिर मतीन साहब? नहीं, अक्ल तो इजाजत नहीं देती, वो तो कोशिश कर रहे हैं ना हमें बेवकूफ बनाने की कि पूरी कौम को बेवकूफ बनाया जा सकता। अल्लाह के फजल से कौम बनती भी है, ये बनती उन्हें पता है। शहबाज शरीफ साहब ने एक दफा थोड़ा कहा है कि मेरा नाम बदल दीजिएगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा। आपको याद है इन्होंने फरमाया था, वो जिस पे नायब जो है वो बैठे हुए हैं, वो उनसे कोई काम तो होता नहीं है नायब वालों से, उस पे उन्होंने फरमाया था नंदीपुर में करप्शन हुई है, उन्होंने कहा था नायब इस पे कार्रवाई करे, उसके एमडी को उन्होंने बरतरफ किया। उस वक्त भी उन्होंने फरमाई थी, उंगली इन्होंने हिलाई थी कि हम ये कर देंगे। जो बात आपने सवाल पहला आमिर साहब से पूछा था, आज वो कहते हैं तरीन और खान जो है इन्होंने कर्जे माफ कराए तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी आप हुकूमत में बैठे हैं, अभी आपको आएंगे और डिटेल बताएंगे इन्होंने क्या क्या कर्जे कैसे कैसे लिए। जो रिपोर्ट है, ये नई रिपोर्ट है, शॉकिंग रिपोर्ट, कि इन्होंने कैसे जब ऑफशोर कंपनीज बना रहे थे तो बैंकों से 6,000 रुपए के करीब के लोन लिए गए थे। सो ये जो आज उनका बयान है, बेसिकली मैं समझता हूँ चार्जशीट कर रहे हैं अपने ही भाई के, अपने भाई के खानदान को। फिर नवाज शरीफ साहब को भी पता नहीं था, उनको भी बरी कर देते हैं, शहबाज शरीफ साहब को भी नहीं पता था। फिर मेरा ख्याल है जो बच्चे हैं माशाल्लाह तीन, वो इतने समझदार थे 93, 94 में, ना उन्होंने अपने वालिद साहब को पता चलने दिया, ना उन्होंने अपने चचा जान को पता चलने दिया, और चोरी छुप के 19 साल 20 साल की उम्र में यहाँ से निकले हैं। वो पनामा गए हैं, उन्होंने कंपनीज बनाई है, सिग्नेचर किए हैं, करोड़ों लाखों डॉलर जो भी थे वो उन्होंने ट्रांसफर किए या वहीं से उन्होंने इकट्ठे किए हैं। तो वालिद साहब को और चचा जान को बिल्कुल भी पता नहीं है। मेरा ख्याल है ये उनका जवाब जो है ना, ये कोई अक्ल में बैठने वाला नहीं। आमिर मतीन साहब उनके बड़े करीब रहे हैं, इनसे पूछें कि अगर इनको बात समझ आती है। किसको पागल बना रहे हैं, मीडिया को, आवाम को, किसको पागल बना रहे हैं? ये अगले सेगमेंट में हम तफसीलात हमारे पास वो सारी हमने 93 के सारे उस जमाने में लोगों को भूल गए जो डॉक्यूमेंट्स थे, किसके कितने सासे थे, क्या इश्यूज थे, कौन कितना टैक्स पहुंचता है, अगले सेगमेंट में देंगे। पर मुख्तसरन अभी मैं आपको क्विकली ये कह दूं कि इनकी जो मशीरान है ना, मुझे उन पे बड़ा, आप कह रही थी कि ये अक्ल क्या कहती है, मंतक क्या कहती है, मुझे नहीं समझ आ रही। टू थिंग्स,
پہلے یہ کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو ٹی آرز کے اندر رکھنے ڈال رہے ہیں اور لمبی باتیں کر رہے ہیں، ان کو آخر میں سب کی بات مان کے یہ کرنا پڑے گا. یہ آہستہ آہستہ پہلے والے ایک ریٹائرڈ جو کہ کلاسر صاحب نے وہ جج صاحب لا رہے تھے، انہوں نے ڈیٹیل بتا کے وہ ان کو اڑوا دیا، ان کو کریڈٹ جاتا ہے. پھر اب یہ کمیشن پھر انہوں نے اپنی مرضی کا ٹی آرز بنا دیا، وہ نہیں مان رہے. الٹیمیٹلی ماننی پڑے گی. اس کے اندر 2 ٹی آرز کے اندر جو مجھے نظر آ رہا ہے نا، مین رکھنے ہیں کہ اسٹریٹجی کیا ہے. اسٹریٹجی ہے انگریزی کا ایک محاورہ ہوتا ہے ٹو مڈی دا واٹرز، کہ آپ کی پانی میں ایک تالاب میں کوئی چیز گر جائے تو آپ اٹھانے کی بجائے نا وہ پانی کو یوں یوں چھلا دیں تاکہ ہر طرف مٹی آ جائے. تو یہ وہ کر رہے ہیں کہ یہ 47 سے لے کے انہوں نے کہا اتنا اس کو پھیلا دو کہ 2-4 سال گزر جائیں. وہ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے سی بی آر ہے، ایف آئی اے ہے، کوئی نہیں روکتا آپ کو کہ باقی لوگوں کو بھی پکڑیں، 47 سے پکڑیں. مگر فوری طور پہ پیناما لیکس کا چھوٹا کر کے نواز شریف صاحب کو اوپر انویسٹیگیشن اس لیے ضروری ہے کہ وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے. اس میں ڈیلے افورڈ نہیں کی جا سکتی کیونکہ اس وقت بھی وہ ای سی سی کے اور بڑے سارے فیصلے وہ کر رہے ہیں. اگر کسی پہ یہ شک پڑ جائے اور وہ چیف ایگزیکٹو ہو تو وہ پھر اس پہ لمبی نہیں کی، یا وہ ریزائن کر دیں یا وہ کہیں جناب میں اتنے دن کام نہیں کروں گا جب تک وہ، کیونکہ وہ کر رہے ہیں. اس لیے اس کی نوعیت فوری ہے. بالکل عامر متین صاحب، معاملہ سارا ٹی او آرز کے اوپر ہی آ کر رکا ہے. حالانکہ وزیر اعظم نے قوم سے جب خطاب کیا تو کہا تھا کہ اپوزیشن کے ساتھ متفق ہو کر ایک پیج پر آ کر باہمی مشاورت کر کے ٹی او آرز بنائے جائیں گے، اور یہ بھی کہا تھا کہ میڈیا بہت آزاد ہے. میڈیا کتنا آزاد ہے؟ یہ ٹی او آرز اپوزیشن کے ساتھ باہمی اتفاق سے بن پائیں گے یا نہیں؟ کمیشن بن پائے گا یا نہیں؟ اور وزیر اعظم کی جانب سے کوٹ لستیاں میں جو خطاب کیا گیا اور کہا گیا کہ بتائیے آپ کو کیا چاہیے، کیا کرپشن دھونے کے لیے قومی خزانے کے منہ کھول دیے جائیں گے؟ سارے صورتحال پر بات کریں گے. چھوٹی سی بریک بعد ہمارے ساتھ رہے گا. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کلاسر صاحب، بریک پر جانے سے پہلے کچھ بات کی تھی اس میڈیا کی جس کو کہا جا رہا ہے کہ بڑا آزاد ہے. وزیر اعظم نے بھی اپنے خطاب میں کہہ دیا بڑا آزاد ہے. اسحاق ڈار صاحب نے ایک میڈیا سیمینار سے خطاب کیا تھا، آپ نے بھی سنا ہوگا. میں نے سنا ہے جی بالکل. اور وہ تو بتائیں پھر کتنا آزاد ہے؟ وہ پی ٹی وی پہ نشر ہو رہا تھا، IVS کے تمام چینل اس کو کرتے، اور اس ملک اور قوم کو پتہ چلتا کہ ملک کے جو وزیر خزانہ جو ہیں، ایک طرف نواز شریف صاحب وہ اپنی تقریر میں فرما رہے تھے میڈیا بڑا آزاد ہے، انپریسیڈنٹڈ آزادی ہے. اور جو لفظ میڈیا کے بارے میں اسحاق ڈار صاحب نے استعمال کیے ہیں، یہ بہت سارے صحافی بیٹھے بھی ہوئے تھے، میں خود بھی دیکھ رہا تھا اس کو، ان کو سنی ہے میں نے تقریر. اسے بڑے میرا خیال قابل اعتراض انہوں نے الفاظ استعمال کیے. ڈار صاحب کو یہ بات، ایک اچھے شریف انسان ہے، ان کا پروفیشنل کنڈکٹ پہ ہم تنقید کرتے رہتے ہیں، ذاتی طور پر ان کے بارے میں یہ امیج ہے کہ بہتر انسان ہے. اب وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میڈیا جو ہے یہ چوں چوں کرتا رہتا ہے. یہ میں نے خود سنا ہے یہ ورڈز. اب چوں چوں جو کرتے ہیں، اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ اگر اسحاق ڈار صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا چوں چوں کرتا رہتا ہے، مطلب میڈیا اب اس پہ کیا کرے. اب اسحاق ڈار صاحب نے 41 کروڑ روپیہ جو ہے اپنے بیٹے علی کو دیا 2 سال پہلے، قرض حسنہ. اب علی کے بارے میں آ رہا ہے کہ اس نے بہت ساری پراپرٹیز وہاں خرید لی ہیں. اب 41 کروڑ روپے تو پراپرٹیز نہیں خریدی جا سکتی تھے. اب ابھی ہم ان کا پورا بیٹھ کے گوشواروں کا آڈٹ کریں گے، ہم بھی ان کو بیٹھ کے ان کو ایگزامن کریں گے. اب پتہ چلا ہے کہ برخوردار نے وہ ان کو لون واپس کر دیا ہے. سو یہ جو قرض حسنہ والا یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور ایک دن باپ ان کو دے رہا ہے، دوسرے دن وہ واپس ہو رہے ہیں، یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ڈار صاحب کے یہ الفاظ ہیں کہ اچھا وہ کہ میڈیا چوں چوں کر رہے ہیں، میڈیا کا کام ہے. اور ڈار صاحب اگر یاد کریں جنرل مشرف دور میں جب یہ وہاں پہ بیٹھ کے اپنے ہی سمدھی کے خلاف بیان حلفی دے رہے تو اس وقت میڈیا ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. ڈار صاحب سب سے بڑے بینیفیشری میڈیا کے ہیں. انہیں اگر پتہ ہے یا نہیں ہے، ایک لمبی ڈیبیٹ ہے. اس وقت ہم یہ تمام میڈیا کے لوگ ان کے لیے ڈارلنگ ہوتے تھے، اچھے ہوتے تھے، اس سے زیادہ سختی تقریریں بھی کرتے ہوتے تھے. ایک چیز. اور دوسری، ڈار صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی اپنی تقریر میں، اور میڈیا کے لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جناب کہ ہم نے سیکرٹ فنڈ بند کر دیے ہیں. جو منسٹری آف انفارمیشن اور باقی 34 یہ وزارتوں سے صحافیوں کو سیکرٹ فنڈ ملتے تھے یا دیگر لوگوں کو، ہم نے آتے ہی بند کیے. دین ہی نیمڈ 2 persons. انہوں نے کہا جناب کہ حامد میر صاحب اور ابصار عالم صاحب جو ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک پٹیشن کی تھی اگینسٹ ان کے سیکرٹ فنڈ کے صحافیوں کو آپ مال کھلاتے ہیں، پیسہ کھلاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں ہم نے وہ بین کر کے ابصار عالم صاحب اور ان کے حامد میر صاحب کی پٹیشن کے بعد ہم نے وہ پیسے بچا لیے ہیں. سوال یہ ہے جن لوگوں نے پٹیشن کی ان کے لیے سیکرٹ فنڈ تو وہ حرام ہے، جو ہم بھی کہتے ہیں حرام ہے. کیا وہ سیکرٹ فنڈ کا پیسہ بچا کے انہی میں سے کسی کو، کسی آرگنائزیشن کا
اس کو باس بنا دینا، وہ حرام میں نہیں آتے پیسوں میں؟ نہیں کلاسز صاحب آپ شاید بھول رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر میڈیا کو ہم سنتے ہیں تو میڈیا چوں چوں کرتا ہے، حقیقتیں سامنے لا دو۔ میں عامر صاحب کو بھی اس پہ پوائنٹ آف ویو چاہوں گا، بڑی ٹیکنیکل بات ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی اس پہ نوٹس لینا چاہیے کہ جو لوگ آپ کے پاس آئے تھے یہ کہے کہ سیکرٹ فنڈ جو ہے یہ صحافیوں کو برائب کرنے کے اماؤنٹ ہے، آج وہی حامد میر صاحب یا افسار عالم صاحب جو ہیں وہ ہمیں انلائٹن کیوں نہیں کرتے کہ حکومت نے وہاں تو بند کرایا، آپ نے سیکرٹ فنڈ اچھا کام کیا، بالکل برائب ہو رہا تھا، جو برائب حکومت پاکستان جو ہے صحافیوں کو دے رہی ہے، جس طرح ان کو برائب کیا جا رہا ہے، مثلا یہ جتنے آپ کے پریس اتاشی آج کل لگنا شروع ہو گئے اس میں 20% کوٹا جو ہے وہ صحافیوں کو رکھ دیا گیا ہے، سیل لگ گیا نا، اور اپنی قیمت لگواؤ۔ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں سیکرٹ فنڈ آپ نے بند کیے ہیں، دوسری طرف حکومت کے جو بڑے بڑے عہدے ہیں وہ آپ نے ان کا منہ کھول دیا، 15 لاکھ روپے تک تنخواہیں مل رہی ہیں، بعض رپورٹیں تو یہ آ رہی ہیں کہ جو اپنے لوگ لگائے گئے ہیں ان کو 75 لاکھ روپے ان کو پہلے ایڈوانس پیمنٹ کی گئی، وہ یہ فرماتے تھے ہم کسی این جی او سے ہم تنخواہ لے رہے تھے، ہمیں اتنی مل رہی تھی، اتنے پیسے دیے، اس کو تو انہوں نے آ کے کمپنسیٹ کیا ہے، ان کو تو پیمنٹ کیا انہوں نے۔ سو میری حامد میر صاحب کی بڑی عزت کرتے ہیں، دوست ہیں ہمارے، عامر صاحب کے تو زیادہ دوست ہیں، اکٹھے کیے تھے ایک پٹیشن حامد میر صاحب کو اس بیان کی روشنی میں جو ڈار صاحب نے کی ہے نا، انہیں سپریم کورٹ میں ڈالنی چاہیے کہ سر آپ نے میرے کہنے پہ، افسار عالم کے کہنے پہ سیکرٹ فنڈ آپ نے روکے، ٹھیک کیا، اب مہربانی فرما کے جن لوگوں نے آ کے حکومت سے عہدے لیے ہیں ان کا ہمیں ڈیفائن کر دیں، کلیئر کر دیں کہ کیا وہ بھی برائبری صحافیوں کے لیے ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد ہمارے بارے میں کہتے رہے یا کسی اور کے بارے میں کہ ہم چوں چوں کرتے ہیں، جنہوں نے چوں چوں کرنی تھی انہوں نے قیمتیں لے لیں، وہ چپ کر کے بیٹھ گئے، میری اور عامر متین صاحب کی چوں چوں انہوں نے کہا کہ آئیں اپنی اپنی بولی لگوائیں۔ عامر متین صاحب، ایک طرف اسحاق ڈار کا خطاب اور اس قسم کے ورڈز جو میڈیا کے لیے استعمال کیے گئے، دوسری جانب وزیر اعظم قوم سے اگر خطاب میں یہ بات کر دیں کہ میڈیا آزاد ہے تو کیا کہیں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں یہ بدقسمتی بھی ہے اور بیوقوفی بھی ہے کہ اس وقت ان کو بڑا کول اینڈ کام اور ٹھنڈے ہونا چاہیے تھا، اور یہ ڈار صاحب نہیں ہے، یہ آل اکراس ساری نون لیگ کا یہی رویہ نظر آ رہا ہے۔ پرویز رشید صاحب بڑی جلدی غصہ کھا جاتے ہیں، یہ کل پرسوں ہمارے ساتھ جو ہے محمد زبیر صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ سیاسی سوال کیا ہوتے ہیں، ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ان کو سیاست میں آئے ہوئے، میں کل بھی ان کی گفتگو سن رہی تھی، ان کا بھی سب کا ہی ایٹیٹیوڈ ہو گیا ہے، اور پرائم منسٹر صاحب بھی میں 30 سال سے بڑا کلوزلی ان کو دیکھ رہا ہوں، میری صحافت اور ان کی سیاست کٹھی شروع ہوئی ہوئی ہے، تو وہ مجھے پتہ چل جاتا ہے ان کے موڈ کا، کہ تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ جو اس موڈ میں آتے ہیں نا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، تخت یا تختہ، مجھے لگتا ہے کہ یہ پارٹی تخت یا تختے کے موڈ میں آ گئی ہے، جو کہ ریفلیکٹ کرتا ہے باقی سارے بھی بڑے اگریسو ہوئے میں ہیں، جلسے جلوس مقابلے پہ، کہ لوگوں نے کہا ہے وہاں مشیران نے کہ جناب ہم نے تو اتنے کمال کر دیے ہیں، یہ پبلک ریلیشننگ کا مطلب ہے، لوگوں کو بتا نہیں سکے، فیلڈ میں جائیں میاں صاحب آپ کے تو لاکھوں مداح ہیں، یہ وہ سارا، میں سمجھتا ہوں یہ غلط اسٹریٹجی بھی ہے، اور اخلاقی طور پہ بھی اپنے رویے تھوڑے سے کنٹرول کریں، ان پہ آگے بڑا غرور اور بہت زیادہ وہ ہے، اس کو ٹون ڈاؤن کرنے کی ضرورت۔ باقی یہ کلاس صاحب کو بھی پتا ہے کہ وہ جو سیکرٹ فنڈز ہیں بالکل بند نہیں ہوئے، وہ تمام سیکرٹ فنڈ لینے والے وہ پی ایم ہاؤس میں جو میڈیا سیل مریم بی بی چلاتی ہیں وہ سارے وہیں بیٹھتے ہیں، وہ سارے یہ فارن ٹورز کے اندر وہ صحافی دینے کے پیسے طریقے بدل گئے ہیں، بلکہ سپریم کورٹ کے میرا خیال یہ احکامات کی وائلیشن کنٹیمپٹ آف کورٹ میں کسی کو جانا چاہیے، اگر حامد میر نہیں جائے گا تو کسی اور کے ذریعے ہم میرا خیال اس کے لیے دیکھنا چاہیے گا کہ واقعی کہ اس فیصلے کا فائدہ کیسے اٹھا لیا، اس کو یوز کر کے آپ گورنمنٹ کے عہدے کیسے لے سکتے ہیں، وہ بہت پرٹیننٹ پوائنٹ ہے۔ بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سمجھ نہیں آ گئی، اور یہ بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ یہ جلا گئے ہیں، بکلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں، بجائے آرگومنٹس میں ون اوور کرنے کے یہ غصے اور جلاہٹ میں دے رہے ہیں۔ ہمیں تو اصولی طور پہ میں سمجھتا ہوں انکوائری سے پہلے جتنی بھی یہ کمیشن انکوائریز بننی ہیں، اس وقت پہلے تو ان کو جواب دینے کی ضرورت ہے کہ جناب آپ نے مریم بی بی نے انٹرویو میں اور حسین نواز نے 2 انٹرویوز میں کہا کہ 2007 میں ہم نے یہ کمپنیاں لیں، ابھی بے تحاشا ایویڈنس آ گیا ہے کہ نہیں ہے، انکوائری بعد بھی ہوگی، پہلے اب جواب تو دیں اس کا کہ آپ کے یہ سارے بیانات غلط ثابت ہوئے ہیں، وہ جواب کدھر ہے؟ We need an answer from the government، پہلے یہ اپنا جواب دیں، یعنی کہ الزام تراشی سے زیادہ اچھا کہ پہلے انٹرویو جو ہے نا وہ جتلائے جا چکے ہیں کہ 2007 میں کمپنیاں نہیں ہیں، بیفور اینی انکوائری تو بعد میں ہوگی، ان کا جواب تو آنا چاہیے کہ جناب یہ جو ثابت ہو گیا کہ 96 93 98 میں آپ لوگ ان فلیٹس میں رہتے رہے ہیں، تو اب جواب تو دیں گے، اب آپ کا ورژن کیا ہے؟ صحیح ایک اور بھی میں عامر متین صاحب کی بات کو آگے لے کے بڑھاؤں، جو سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے اور ہم پوچھتے رہیں گے
کہ جب یہ اب ان کا مریم نواز صاحبہ کا نام آ گیا ہے پاناما لیکس میں کہ ان کی پراپرٹیز تھیں، تو صفدر صاحب جو ہیں ان کے خامد ہسبینڈ جو ہیں، تو کیپٹن صفدر نے جو اپنے گوشوارے جمع کروائے تھے یہاں پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس، اس میں انہوں نے ان کی اپنی مسز کی پراپرٹیز کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ کیا اب اس میں دو سوال ہوتے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ یہاں حکومتی ادارے تباہ ہو چکے ہیں، اس کے بعد FBR کو چاہیے تھا کہ وہ نوٹس جاری کرتے، اگر اس ملک میں کوئی انسٹیٹیوشنز ہوتے، کچھ ایماندار اچھے لوگ بیٹھے ہوتے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نوٹس لینا چاہیے تھا. اب وہ نہیں لے سکتے کیونکہ ان کے سیکرٹری جو ہیں ان کے ابھی جو انہوں نے لگائے تھے اچھے بندے ہوں گے، ان کو انہوں نے بیٹھ کے 3 سال کی ایکسٹینشن دی ہے. جو بندہ 3 سال کی ایکسٹینشن پہ آئے گا صاحب ذرا وہ تو ان کو نوٹس جاری نہیں کر سکتا. اب جن کو انہوں نے لگایا سردار رضا صاحب ہے میرا خیال چیف الیکشن کمیشن، نام ہی کبھی نہیں سنا ان کا، اب ہمیں بھول ہی کیا ہے. ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ انہوں نے جو وہاں پہ اپنے گوشوارے جمع کروائے ہیں، گوشواروں میں جھوٹ بولا گیا ہے اور یہ نہیں بتایا گیا کہ ان کے مسز کے نام پہ ایسے ہے. آپ نے کیوں نہیں ان کو بلایا، ان کو نوٹس جاری کیوں نہیں کیے؟ یہ تو سمری ٹرائل تھا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس کے لیے بہت بڑا ٹرائل نہیں چاہیے تھا. FBR کو بھی ان کو نوٹس جاری کرنے میں، اور یہاں پہ اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سمری یہ ٹرائل پہ پروسیڈ کر سکتے تھے. یہ ہلری کلنٹن سے بڑی چیزیں نہیں ہیں. ہلری کلنٹن نے صرف سرور یوز کیا ہے پرائیویٹ انہوں نے کہا میل کے لیے، اور وہ بھی پکڑی گئی 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا. آج بھی میں ان کا بیٹھ کے نیو یارک ٹائمز میں جو ان کا سب سے بڑا کالم نگار ہے وہ اس پہ کالم لکھا. 3 آج کالم وہاں پہ چھپے ہوئے تھے نیو یارک ٹائمز میں، میں نے خود پڑھے ہیں کہ انہوں نے اس پہ ہلری کلنٹن پہ لکھے ہیں کہ اس نے کیسے سرور کو یوز کیا. یہاں پہ آپ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک بالکل ایک ڈیڈ ووڈ بن گیا. FBR بیٹھا ہے وہ ڈیڈ ووڈ بن گیا. نیب کو تو چھوڑ دینا، قمر زمان چودھری تو کسی اس میں کھاتے میں نہیں آتے، کیونکہ میں ان کو چیئرمین نیب کبھی نہ سمجھا ہے نہ کبھی انہوں نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے. اس کو چھوڑ. FIA کدھر ہے؟ عام آدمی کے لیے فرعون بن جاتے ہیں. یہاں پہ ان کو جرات نہیں ہوتی کہ وہ کسی کو. ہمارے ملک میں ادارے موجود ہیں مگر متحرک ہوں تو ہی ہے نا، ادارے کو لوگ چلاتے ہیں. سربت جو پاکستان کے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ادارے ہوا میں نہیں ہوتے. یہ کتاب میں لکھ دیا جائے TOR جو ہے اس کا ایسٹا کوڈ وہ آپ بھر کے رکھ دیں. ادارے کو انسان چلاتے ہیں. جو انسان اچھا بیٹھا ہوگا وہ اس کو چلائے گا. جو نہیں میں اپنے بنائے ہوئے ادارے میں اپنا من پسند بندہ لے آؤں گی تو میں اپنے خلاف کیسے انکوائریاں بٹھاؤں گی؟ آپ بتائیں. ملک کا جو حال ہو رہا ہے پھر آپ کے سامنے. اسی لیے آپ نے جب 150 بندے بائی پاس کر کے 22ویں گریڈ میں ایک جونیئر ترین افسر وہاں پہ ساری بیوروکریسی کا انچارج دیں گے تو یہ نیچے تو یہی کچھ ہونا تھا. ہر کے لیے میسج ہے کہ جناب آپ گورنمنٹ ریاست کے لیے نہیں گورنمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں. گورنمنٹ کو بھی چھوڑ کے نون لیگ کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ تو انعطاف تو ہوگا. بالکل. PM ہاؤس جو ہے اس وقت DMG سے دیکھیں وہ آپ کا محی الدین وانی صاحب ہوں، 20ویں گریڈ کے تھے، 22ویں گریڈ کی پوسٹ پہ لے کے بیٹھے. وہ تو کچھ بھی کر دے گا. مطلب وہاں محی الدین وانی جو ہے جو 20ویں سے 22ویں کی پوسٹ مل جائے 2 گریڈ اپنے کولیگ سے بیچ میٹ سے آگے چلے جائیں گے، وہ تو نواز شریف کے کہنے پہ کچھ بھی کر دے گا. فواد حسن فواد جو وہ بھی 20ویں 21ویں میں ہے. 21ویں میں ابھی ریسنٹلی بڑے مشکوک انداز میں 150 لوگوں کو بائی پاس کر کے گئے ہیں. میں کہتا رہتا ہوں کہ جونیئر میجر جنرل کو جس طرح آرمی چیف لگا دے تو فوج کا کیا ہوگا. یہ صحیح. بالکل عامر متین صاحب، بات حکومت سے آگے بھی جلتی ہے اور اگر حکومت سے آگے بات لے کر جائیں تو اپوزیشن کی باتیں بھی اور اپوزیشن کی ساری صورتحال بھی سامنے رکھی جا سکتی ہیں. ہم نے دیکھا کہ خورشید شاہ صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی جانب سے میڈیا سے بات چیت کی گئی ہے. کہا گیا ہے کہ TORs کے معاملے میں اپوزیشن میں اتفاق ہے، متفق ہیں، مگر سندھ میں جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے کرپشن سے بچاؤ کی تحریک چلانے کی بات کی گئی ہے تو اس پہ سندھ حکومت کی جانب سے کوئی اچھا رویہ، کوئی اچھا رد عمل دیکھنے میں نہیں آ رہا. کیا واقعی اپوزیشن ایک پیج پر ہے؟ PTI اور پاکستان پیپلز پارٹی متفق ہیں تمام چیزوں کو لے کر؟ اس ساری صورتحال پر بات کریں گے. چھوٹی سی بریک بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کلاسز صاحب، چونکہ اپوزیشن سے متعلق ہی ہم بات کریں گے، کرپشن کے بارے میں کہا جا رہا ہے، خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں، محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ کرپشن سے متعلق ہمارا ایجنڈا ایک ہے، یعنی کل 26 اپریل سے عمران خان نے بھی کہا کہ سندھ میں کرپشن سے بچاؤ تحریک چلائی جائے گی. لیکن مشیر اطلاعات کہتے ہیں کہ نہ جانے رائے بند جاتے جاتے عمران خان کا رخ کس نے موڑ دیا؟ بڑا ایک اہم سوال ہے. میں اس پہ بڑا تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں لیکن پہلے آپ ساتھ خبر شیئر کرتا جاؤں کہ جو عامر نے کہا نا کہ یہ تخت اور تختے کی پوزیشن میں آ گئے. ایک سٹوری میں اخبار میں دیکھ رہا تھا اور کسی نے میں نے اس کے بعد پوچھا بھی ہے کہ جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں سنا ہے کہ وہ نون لیگ میں واپس آ رہے ہیں. جاوید ہاشمی جناب، یہ میں کسی اخبار میں خبر میں نے پڑھی اور میں نے کسی بندے سے پوچھ بھی لیا اس پہ فالو اپ کے طور پر. بڑی انٹرسٹنگ چیزیں نکلی. انہوں نے کہا جی آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں دھرنے کے دنوں میں جاوید ہاشمی نے کتنی مدد کی نواز لیگ کی. میاں نواز شریف صاحب ان سے نہیں ملے نہ فون کیا. اس کے بعد وہ ملتان کا الیکشن ہو رہا تھا. ہاشمی صاحب کو یہ تھی میں بہت بڑا باغی ہوں، بڑی بغاوت کر کے جا رہا ہوں ملتان میں اور بیٹھ کے میں کوئی بہت بڑا کرتب کروں گا. اس میں بھی نواز شریف صاحب نے ان کی مدد نہیں کی بلکہ انہوں نے کہا ان کو ہرایا جائے. اب یکدم خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، لگوائی گئی ہیں یا لگ رہی ہیں کہ نون لیگ میں واپس آ رہے ہیں اور میاں صاحب بھی اس پہ ولنگنیس ہے.
کہنے والے یہ کہتے ہیں یہ وہ ان طبقات کو پیغام بھیجا جا رہا ہے. جب پچھلی دفعہ یہ گئے تھے یہاں سے چھوڑ کے ڈیل کر کے, اس وقت پارٹی دے گئے تھے جاوید ہاشمی صاحب کے ہاتھ میں. اب بھی وہ جب وہ ان کا لڑنے کے موڈ میں آ رہے ہیں, جیسے آج اگر آپ نے ان کی گفتگو سنی ہو, اس دن ٹی وی تقریر سنی ہے, تو میاں صاحب اس دن بھی لڑائی کے موڈ میں لگ رہے تھے, بہت سارے گلے شکوے بھی کیے. تو وہ کچھ ان کو طبقات کو میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ میرا شیر آ رہا ہے. ان کا شیر ہے جاوید ہاشمی. جاوید ہاشمی اتنا سمجھدار ہے, جب بھی جیل جانے کا ٹائم آتا ہے تو جاوید ہاشمی اس وقت جمپ لگا کے نواز لیگ میں آ جاتے ہیں کہ جناب شیر کے بچوں آپ پاسے پہ ہو جاؤ, میں آ گیا ہوں, میں برانڈ فیس کو. 5 سال وہ جیل بیٹھے رہے, میاں صاحب وہاں اس میں جدہ اور لندن کی وہاں ٹھنڈی ہوائیں کھاتے رہے, واپس آئے تو چوری کھا رہے والے وہ جو مجنو تھے وہ سامنے آ گئے. ہاشمی صاحب اتنے سمجھدار ہیں, پھر انہوں نے وہاں سے جمپ لگایا, وہ پھر آگے عمران خان صاحب کے قافلے میں شامل ہو گئے. اب پھر وہ چیزیں ریورس ہو رہی ہیں, بڑی مشکل اس سے تیزی سے اس طرف جا رہی ہیں جہاں پہ لڑائی یہاں شروع ہونے والی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. جاوید ہاشمی صاحب پھر تیار ہو گئے اپنا چوہا لے کے جیل جانے کے لیے, فوج سے لڑنے کے لیے, اسٹیبلشمنٹ سے لڑنے کے لیے. سو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہاشمی صاحب جو ہیں انہوں نے دوبارہ اپنا بستر بوریا انہوں نے اٹھا لیا ہے, وہ پھر ایک میاں نواز شریف صاحب کو لڑائی لڑیں گے. میاں صاحب بھی ان کے ساتھ ان کو جگر اور اپنے دل کے ساتھ لگانے کے لیے تیار ہے. انہیں بھی اس طرح کے 2-4 بندے انہیں چاہیے جب لڑائی موڈ میں ہو. سو ہاشمی صاحب تیار ہیں, ایسی ہے کہ انہیں چاہیے. ایک اس کو بتا. دوسرا میں بتا دوں جو آج شاہبود قریشی صاحب نے بیان دیا ہے, مطلب یہ مضحکہ خیز بیان, جتنی مضحکہ خیز پالیٹکس پی ٹی آئی کر رہی ہے, معذرت کے ساتھ جان کے مان پائے کہ کہہ رہا ہوں, آپ کو پتہ ہے آج کل نواز لیگ والے کہتے ہیں چون چون کرتے ہیں, وہ پی ٹی آئی والے بھی کبھی کبھار وہ بھی ٹرول ہماری شروع کر دیتے ہیں. معذرت کے ساتھ کہ جو آج شاہبود قریشی صاحب کا بیان ہے بڑا مضحکہ خیز ہے کہ ہمارا اور پیپلز پارٹی کا ایجنڈا ایک ہے. ایجنڈا کیا؟ کرپشن کے خلاف. تو بھائی میرے, یہ آپ کا اور پیپلز پارٹی کا ایجنڈا کب سے ایک ہو گیا؟ اگر ایک ایجنڈا ہے کرپشن کے خلاف, تو اب سندھ میں مارچ کرنے کس کے خلاف جا رہے ہیں؟ اس وقت عمران خان کو چاہیے تھا, ایک اندھے کو بھی سمجھ آ جائے گی یہ بات کہ آپ لوگ پاناما لیکس پہ توجہ دیں. زرداری کی کرپشن ثابت ہو چکی ہے, وہ سندھی لوگوں کے لیے کرپشن ہی نہیں ہے. یہ ایک اور ڈیبیٹ کبھی کر لیں گے. اس وقت تو آپ کو پنجاب میں گھسنے کی ضرورت ہے, وہاں پہ لوگوں کو جا کے بتانے کی ضرورت ہے کہ جناب آپ نے جن لوگوں کو ووٹ دیا تھا وہ جو ہیں وہ اس میں پاناما لیکس میں پائے گئے. عمران خان صاحب جو ہیں پھر ان کے گھوڑے کا رخ جو ہے نا, جو وہ پنجاب کی بجائے گھوڑے کا رخ انہوں نے سندھ کی طرف کر دیا, اور کرانے والے شاہ محمود قریشی صاحب ہوں گے سارے. اور تیسری لاسٹلی بات, لمبی بات ہو کہ عامر صاحب کے پاس بہت سارے فیکٹس فگر بھی ہیں. عمران خان کے میں ٹویٹس دیکھ رہا تھا. عمران خان صاحب جو ہے نا, یہ ذہن میں رکھیں دنیا بدل گئی ہے, ہم بھی اگر چھوٹی موٹی آ کے قصور کریں تو لوگ پکڑ لیتے ہیں. انہوں نے 2 ٹویٹس کیے. جب پاناما لیکس پہ نواز شریف صاحب کی فیملی کا نام آیا تو انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جناب پاناما لیکس میں ثابت ہو چکا ہے کہ جتنی بھی آپ وہ بناتے ہیں یہاں پہ آف شور کمپنیز انلیگل ہیں, ناجائز ہیں, غلط ہیں. اس میں ہزاروں ری ٹویٹس ہیں. جب وہاں پہ علیم خان کا نام آیا کہ 8 کمپنی علیم خان نے بنائی, سامنے آپ کے یہ تصویر دکھا رہے ہیں, اس وقت عمران خان صاحب نے شاباش دی اپنے منی ملک ریاض کو. انہوں نے کہا جناب کہ میرے ملک صاحب نے بالکل ٹھیک کیا ہے, میرا ملک جو ہے علیم خان بہادر آدمی ہے, ایک ہی, اور اس کو دیکھیں اس نے ڈکلیئر کی ہیں. ایک ٹویٹ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ پاناما لیکس میں ثابت ہو کہ آف شور کمپنی جو بھی بنائے گا انلیگل ہوں گی, غلط ہوں گی. جب علیم خان کا نام آتا ہے جو کہا جاتا ہے اے ٹی ایم ہے آپ کے, تو اس وقت آپ کہتے ہیں نہیں علیم خان کو کچھ نہیں کہنا, اس نے بڑی ہمت کی ہے, اس نے ڈکلیئر کیا. حضور ایک بات پہ قائم رہیں, وہ کہتے ہیں نا جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو, اس پہ ظفر آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. خان صاحب ان میں سے ایک کو آپ اس میں پک کر لیں, اوپر والا جو آپ کا ٹویٹ ہے وہ ٹھیک ہے یا نیچے والا ٹھیک ہے. آپ بھی ہمیں میاں صاحب کی طرح نا وہ کیا کہتے ہیں بیوقوف نہ بنائیں. نہیں کلاسز صاحب, وہ علیم خان والا دوسرے والا ٹویٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے اسے ہی بہتر سمجھیں گے. اچھا عامر متین صاحب, فیکٹس اور فگرز کی بات کی ہے کلاسا صاحب نے, اور آپ نے بڑی محنت کے ساتھ یہ اتنی بڑی ڈیٹیل نکالی. بالکل یہ پوری ٹیم کو کریڈٹ جاتا ہے. آف شور کمپنی کی وجہ سے یہ سارا طوفان اٹھا ہے. وزیر اعظم کے اثاثوں کی بات ہو رہی ہے, ٹیکس سے متعلق بات ہو رہی ہے کہ کتنا ٹیکس دیا گیا. ذرا ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ 93 کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس وقت میاں صاحب کے اثاثے کتنے تھے, کتنی انکم تھی, کتنا پیسہ تھا اور ٹیکس کتنا تھا؟ میں یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ جناب یہ میاں صاحب کا نام کسی جگہ نہیں ہے, ہم اگین بار بار کہتے رہتے ہیں کہ جناب وہ بچے ڈیپینڈنٹ تھے اس وقت, اور بچوں کے نام آنے سے ان کو گوشواروں میں دینا چاہیے. تو ہم نے 93 کے گوشوارے نکالے ہیں کہ جناب اس بحث رہتی ہے کہ اگر یہ ثابت ہو گیا, کیونکہ یہ ڈاکیومنٹس یاد رہے جو پینما لیکس کے اندر 3-4 آئے ہیں وہ اوتھینٹیکیٹڈ ڈاکیومنٹس ہیں, ان کے لیے پینما گورنمنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, چونکہ وہ انڈر ڈیو ڈیلیجنس لا اقوام متحدہ کی کنونشنز کے تحت ویریفائی کروا کے دیے گئے ہیں. اسی لیے بی بی سی, اس لیے دنیا کے تمام ادارے لکھ رہے ہیں کہ 3 کمپنیاں ان کے نام ہیں بچوں کے. سو وہاں پہ کسی کی اوتھینٹیکیشن کی ضروری ہے. یہ
اس پہ مہر لگ چکی ہے, یہ بحث نہیں ہے. اب اس زمانے میں جب بھیجے گئے ہوئے ہیں تو یہ میرا خیال ہمارے پروڈیوسر صاحب یہ ٹی وی پہ بھی دکھائیں گے کہ اس زمانے میں فرسٹ فیملی کے اثاثے کیا تھے 93-94 میں, اور اس زمانے میں کتنا ٹیکس دیا گیا تھا. یہ ایگزیکٹ ہم 93-94 کے فگرز دکھا دیں کہ 93 اور 92-93 میں جو ان کی نیٹ ویلتھ اسیس ہوئی تھی فرسٹ فیملی کی, وہ زمانے میں 6 کروڑ 60 لاکھ ہے, جو کہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ کب کی بات ہے؟ یہ 92-93 کے سال 6 کروڑ کے ایسٹ تھے. 6 کروڑ 60 لاکھ کے ان کے جو تھے وہ نیٹ ویلتھ اسیسڈ. اس میں انکم ٹیکس جو دیا تھا وہ مذکا خیز ہے. مذکا خیز یہ ہے کہ 2680 روپے 92-93 میں نواز شریف صاحب کے اکیلے نہیں, فرسٹ فیملی کے یہ ٹوٹل انکم ٹیکس ہے 2680 روپے جی. اور یہ جو میں فگرز یہ ٹیبل جو دکھا رہا ہوں اس زمانے میں یہ پبلش بھی ہوئے, اور یہ اس کو مطلب یہ ہے کہ کسی نے کانٹیسٹ نہیں کیا, چیلنج نہیں کیا کسی جگہ میں, تو اس لیے کافی حد تک یہ مصدقہ ہیں. اس کے بعد جو اس زمانے میں ویلتھ ٹیکس جو ہے وہ سیپریٹ ہوتا تھا انکم ٹیکس سے, تو جو 16 لاکھ روپے 92-93 میاں نواز شریف صاحب نے اپنی فیملی کا جو دیا, 16 لاکھ روپے ویلتھ ٹیکس دیا, 2000 اگین انکم ٹیکس دیا, اور 6 کروڑ 60 لاکھ کے ٹوٹل 6 کروڑ 60 لاکھ کے ٹوٹل ان کی نیٹ ورتھ جو انہوں نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے نا, یہ 92-93 میں تھی. 93-94 میں جو تھا یہ 6 کروڑ تھوڑے سے ساتھ سے کم ہو گئے تھے, 50 لاکھ پہ آ گئے تھے. اور جو انکم ٹیکس دیا گیا تھا وہ سب دیکھ سکتے ہیں کہ 14,698 تقریباً لگ بھگ 15,000 ٹوٹل انہوں نے ٹیکس دیا تھا. اور جو اس زمانے میں ویلتھ ٹیکس تھا وہ 14 لاکھ تھا, جو کہ پینڈنگ لکھا ہوا ہے یہاں ٹیبل میں دیکھ رہے ہوں گے, جو کہ اس زمانے میں بھی دیر بعد دیا گیا, اس کو بھی کانٹیسٹ کیا تھا کہ یہ زیادہ ہمارے سے ویلتھ لی جا رہی ہے. تو اس سے جب یہ جڑا ہوا ہے, اور یہ جب کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی ہم دوسرا ایک ٹیبل دکھائیں گے جس میں عامر متین صاحب ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو یہ باقی کی جو ڈیٹیل ہیں یہ بھی آپ سے حاصل کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, واپس جب آئیں گے تو ان فیکٹس کی طرف بھی پڑھیں گے جو عامر متین اور ہماری پوری ٹیم نے بڑی محنت کے ساتھ جمع کیا, اور کچھ بات کریں گے لیا کی صورتحال کی جہاں پر کوئی ایک بھی ڈاکٹر موجود نہیں ہے. زہریلی مٹھائی کھا کر 25 لوگ مر چکے ہیں. اس ساری صورتحال پر بات ہوگی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. لیا کی صورتحال پر تو یقیناً ہم بات کریں گے, لیکن عامر متین صاحب بریک پر جانے سے قبل آپ کچھ اثاثوں اور دیے جانے والے ٹیکس سے متعلق بتا رہے تھے شریف برادران کے, تو وہ ہم جانا چاہیں گے. آپ بتائیں. ابھی تو آپ کو ٹیکس بتایا کہ کتنا انہوں نے ٹیکس دیا 2000 کے قریب جو ہے 92-93 میں, اور اس زمانے میں یہ بہت بڑا ایشو, جب یہ اگر یہ جب تفتیش چلے گی یہ ساری باتیں عدالتوں کا ریکارڈ کا حصہ ہے, اخبارات کا حصہ ہے. ہم اس زمانے میں ہمیں یہ شرف حاصل رہا ہے کہ ہم عدالتوں کے سامنے جا کے یہ اٹینڈ کرتے ہیں, تو ہم اپنی پرانی فائلیں اور مینٹل نوٹس لے کے آ رہے ہیں کہ اس زمانے میں فار ایگزامپل ان کے اپنے کزنز نے ایک کوسچن ریز کیے تھے کہ جب میاں صاحب کی آپس میں خاندان کی 92-93 میں ہی لڑائی ہوئی تھی, جبکہ شریف گروپ علیحدہ بنا دیا گیا تھا, تو ان کے کزنز جو کہ میاں شریف کے جو فرسٹ جو بھائی تھے میاں بشیر صاحب, ان کو جب علیحدہ کیا گیا تو ان کو اتفاق فاؤنڈری کے اوپر لڑائی ہوئی. تو ان کا جناب یہ ٹوٹل جو ہے نا اتفاق فاؤنڈری میں کہ اس کی ورتھ جو ہے نا وہ 70-80 کروڑ ہے, تو آپ کا یہ 7واں حصہ ہے, تو آپ 7-8 کروڑ روپے اپنا لے لیں. تو یہ اس زمانے میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب اس کی ورتھ جو ہے وہ 300 کروڑ یعنی کہ 3 ارب روپیہ تھا. تو یہ ہم یہ اگر پروڈیوسر صاحب دکھا سکیں کہ اس زمانے میں اساسوں کی کیا تفصیلات تھی, کتنے وہ تھا, اس میں ایک چیز جو غور کرنے والی وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جو میاں شریف گروپ بنا تھا جس کے اندر چودھری شوگر مل اور یہ پاکستان محمد بخش ٹیکسٹائل ملز, اس کے بعد مہران رمضان کلثوم ٹیکسٹائل مل, یہ پورا گروپ تھا. یہ جو ان کی اپنی تھی, انہوں نے یہ کہا کہ یہ باقی بھائیوں کی نہیں ہے. ان سب کا یہ کہنا تھا کہ جناب اس کا کولیٹرل کہاں سے آیا, یہ قرضوں جو آپ نے لیے ہیں اس کا کولیٹرل کہاں سے تھا, اس کی ایکوٹی کدھر سے آئی تھی, آپ کو یہ بتائیں. تو یہ وہی زمانہ ہے جب یہ مے فیئر میں لیے گئے. اس کی ہمارے بڑی لمبی تفصیل ہے کہ 70 میں کیسے ہوا, یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے برائٹ سمارٹ لوگ ہیں اور جہاں جائیں تو یوں کر لیتے ہیں. تو ہم 70 کی دہائی سے بتانا چاہیں گے, کل یہ سلسلہ جاری رہے گا آنے والے پروگرام میں بھی. کل بھی ہم اس کے بتائیں گے کتنے قرضے تھے, کتنے اثاثے تھے, کتنے ٹیکس تھے اور کیا کس وقت لیا جاتا رہا. آج میرا خیال جو ہے لئے کی جو ہے یہ مجھے خود پڑھ کے یہ تکلیف ہوئی یہ سٹوری
کہ یہ اس ملک میں دو قسم کے پاکستان ہیں، اور ایک یہ جو آج کوٹلی ستیا میں میاں نواز شریف صاحب سے سن رہے تھے کہ موٹر وے بن رہی ہیں، اورنج لائن بن رہی ہے، لیا کی صورتحال جو ہے کلاس صاحب سے بہتر کوئی نہیں یقیناً اس پہ بات کریں گے، کلاس صاحب لیا کی صورتحال پہ بات کریں گے، لیکن جاننا چاہیں گے کہ مطلب جس طرح سے ٹیکس کی صورتحال بتائی عامر متین صاحب نے، ان سے زیادہ ٹیکس تو عام آدمی دے دیتا ہے۔ عام آدمی کی پہلے کہانی سن لیتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے یہ ٹیکس کا وہ جتنا دیتا ہے۔ عام آدمی کی بات کریں گے کلاسز صاحب، یہ لیا کی صورتحال اسی پہ بات کرنا چاہتا ہوں میں تھوڑا سا، اس کے لیے اگر ٹائم کے میرے بس میں ہوتا تو ہم اس کو لیڈ سٹوری بتا دیں۔ دنیا کے کسی بھی سیولائزڈ معاشرے میں اس طرح کے لوگوں کا مرنا یہ کسی میں ہمارے ٹاک شوز کی لیڈ سٹوری ہونی چاہیے تھی، اس پہ کرتے۔ خیر پولیٹیکل کمپلشنز ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے جیسے بندے بھی اس کو لیڈ سٹوری کے طور پر نہیں لے سکے۔ آج وہاں نواز شریف صاحب فرماتے ہیں وہاں پہ جب کوٹلی ستیا گئے ہیں کہ مانگیں، بادشاہ سلامت پوچھ رہے ہیں اپنے رعایا سے کیا چاہیے آپ کو، فلائی اوور چاہیے، ایکسپریس وے چاہیے، موٹر ویز چاہیے، کیا چاہیے عوام بتائے۔ دوسری طرف جو لیا کی سٹوری ہے بڑی انتہائی خوفناک سٹوری ہے، جو میرا مذاق اڑاتے تھے سارے، میری کمپلینٹس بھی ہوتی رہی ہے ماضی میں، یہ بھی میں اپنے ساؤتھ کے اور لیا کے لوگوں کو بتا دوں کہ یہ صرف لیا کی بات کرتا ہے، ساؤتھ کی بات کرتا ہے، یہ بیٹھا نیشنل ٹی وی پہ ہوتا ہے، باتیں اس کو وہاں کی یاد ہیں، انہی کے لیے میں باتیں کرتا تھا، کیونکہ مجھے وہاں کی گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ ہے۔ 2 ہفتوں میں 100 بندہ مرا ہے ایکسیڈنٹس میں، 100 بندہ، نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی، شرم کی بات ہے۔ ایک میاں والی کے قریب ایکسیڈنٹ ہوا، 35 لوگ وہاں پہ مارے گئے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انفراسٹرکچر ایگزسٹ نہیں کرتا ساؤتھ میں۔ یہ فیصل آباد کے قریب آ رہی تھی، جھنگ سے آ رہی تھی، وہاں پہ 30 مارے گئے، 30 کے قریب آپ کے یہ ماریں گے ود ان 2 ویکس آپ کے انہی ایریاز کے جو موسٹلی قریب ہیں۔ 100 فیملیز ایوریج لگائیں 6 بندے ہوتے ہیں ایک فیملی میں، تو 600 بندے افیکٹ ہوئے، ان کے رشتہ داروں کی اگر تعداد لگائیں یہ 30-40 ہزار لوگ جو ہیں افیکٹ ہوئے پچھلے آپ کے 2 دن میں۔ اٹس اے سرکل، اٹس اے ٹرکل ڈاؤن جیسے کہتے ہیں۔ اب کیا ہوا ہے کہ وہاں مٹھائی کھائی جاتی ہے، وہ ان کو فتح پور کے ان کا تحصیل ہیڈ کوارٹر میں لے کے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسٹامک کیسے اس کو واش کرنا ہے، وہ وہاں سے رش کرتے ہیں، جاتے ہیں اس میں لیا ہیڈ کوارٹر میں جو ہاسپٹل، وہ 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہے کم از کم۔ آپ اندازہ کریں کہ جنہوں نے زہر کھائی ہوئی ہے ان کو میکسیمم جو ہیلپ مل سکتی ہے آدھے گھنٹے میں ہوتی ہے اگر آپ ان کا میدا واش کر دیں۔ جب وہاں پہ پہنچے ہیں تو انہوں نے کہا جناب کہ ہمارے پاس نہ وینٹیلیٹر ہے، نہ ہمارے پاس میدا صاف کرنے کا کوئی نیا پروسیجر ہے، نہ فرانزک لیب ہے، آپ ان کو وہاں نشتر لے کے جائیں۔ ان میں سے بہت سارے لوگوں نے چندہ مانگا ہے لیا ہاسپٹل کے باہر کھڑے ہو کے، ایمبولینسز کی کہ 4 گھنٹے کی ڈرائیو بنتی ہے وہاں سے آپ کا ملتان، وہاں لے کے گئے ہیں، وہ وہاں مرتے رستے میں صاف زہر پھیل گیا تھا۔ جو کچھ لوگ تھے ظلم کی حد دیکھیں کہ لیا سے فیصل آباد جو ہے 5 سے 6 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، بہت سارے لوگ لیا ہاسپٹل سے فیصل آباد میں آئے ہیں۔ اب مجھے سمجھایا جائے، آپ کھڑے ہو کے یہاں پہ پوچھ رہے ہیں کہ کس کو یہاں موٹر وے چاہیے، کس کو کہاں پہ اس کو ایکسپریس وے چاہیے۔ ایک آپ کا لیا ہے، دونوں ایم این ایز لیا کے جیتے ہوئے ہیں سر، صاحب سادہ فیض الحسن ہے، ایک وہاں پہ پیر صاحب ہے سکلین صاحب، یہ لیا کے ایم این ایز، ایم پیز وہاں کے جیتے ہوئے ہیں۔ لیا کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں اگر وہاں پہ آپ کے پاس ایک میدا واش کرنے کے لیے بھی فیسلٹی نہیں ہے، اور میں لیا کے ڈاکٹروں پہ بھی بڑا مجھے دکھ ہوا ہے کہ 26 ڈاکٹرز ہیں وہ سوئے رہے ہیں وہاں پہ اپنے اس میں کالونی میں، ڈاکٹرز کالونی میں۔ 2 جونیئر لوگ تھے اور مجھے بتایا کہ جو میں نے تھوڑی سی انویسٹیگیشن کی ہے، انہوں نے نشتر ہسپتال کو ریفر کرنے کی یہ باقاعدہ چیٹ انہوں نے وہاں پہ پرنٹ کرائی ہوئی ہے۔ جو مریض آتا ہے اور جو ان کو سمجھ میں نہیں آتا وہ کہتے ہیں نشتر آپ اس میں تشریف لے جائیں۔ اچھا نشتر میں جب گئے صاف زہر، اٹ واز ٹو لیٹ، 4 گھنٹے کے بعد جس نے زہریلی زہر کھائی ہوئی ہے وہ کیسے بچے گا وہ؟ سو لیا والوں نے اپنے سر سے ہٹایا ہے، سب کا سب انہوں نے وہاں بھیجے۔ اور اس کا جو جرم ہے، شہباز شریف صاحب ناراض ہو جائیں گے، 2 انہوں نے غلط کام کیے ہیں کہ پرویز الہی نے وہاں پہ ہاسپٹل بنا رہے تھے، اچھا تھا برا تھا، کوئی 70-80 کروڑ روپے کا بنا تو رہے تھے، جو شہباز شریف آئے ہیں انہوں نے فنڈ لیا ہاسپٹل کے ٹرانسفر کیے ہیں لاہور۔ ابھی کی بات ہے وہاں اس فتح پور میں لیا کے لوگ جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے وہاں پہ ٹراما سینٹر بنایا جا رہا تھا، شہباز شریف صاحب نے ٹراما سینٹر رکوا کے وہ فنڈز بھی اپنے لاہور میں منگوائے ہیں۔ حالت یہ ہو گئی ہے کہ آپ کے دور دراز کے ایریاز ہیں لیا جیسے، وہاں کا مریض ایمرجنسی میں فیصل آباد ہے 6 گھنٹے ٹریول کر کے یا 4 گھنٹے سفر کر کے ملتان جائے۔ ملتان کے اپنے مسائل ہیں کہ ملتان کا ہاسپٹل جو اس کو بلوچستان سے بھی لوگ آتے ہیں، اس کے سندھ سے بھی آتے ہیں، میاں والی بکھر یہ سارا وہاں جاتا ہے نشتر میں۔ سو اب آپ سوال پوچھنے والا یہ ہے کہ جس دن 29 بندے مر رہے ہیں وہاں پہ، ڈاکٹرز وہاں پہ کیئر نہیں کر رہے، وہاں پہ ان کے پاس اگر اکوپمنٹس نہیں ہے، مشینری نہیں ہے، اسی دن آپ کے ملک کا وزیر اعظم پوچھ رہا ہے عوام سے کہ بولو کیا چاہیے، کہ بولو کیا چاہیے، کہ میں موٹر وے بنا کے دوں، ایکسپریس ہائی وے بنا کے دوں۔ دوسرا میرا خیال ہے وہاں ہمارے ساؤتھ کے لوگ یہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جناب کہ آپ کی یہ ساری گفتگو، یہ مرنا جینا، لوگوں نے ووٹ تو انہی کو دینا ہے۔ ابھی بھی بلدیاتی اداروں میں نواز لیگ جیتی ہے، اللہ کے فضل سے ایم این اے بھی وہی جیتے ہیں، ایم پی بھی وہی جیتے ہیں، 29 کے قریب بندے مارے گئے ہیں، ہاسپٹلز کی حالت کھل کے آپ کے سامنے آ گئی ہے، ڈاکٹرز وہاں ٹریٹ کرنے کو تیار ہیں۔ لئے ہاسپٹل کو بند کر دیں میری مانے، جہاں پہ میدا واش کرنے کے لیے سمپل سا پروسیجر ہے، میدا واش کرنے کے لیے بھی اگر وہاں پہ ان کے پاس فیسلٹی نہیں ہے
तो बेहतर है लोगों को उम्मीद मत दिलाएं, वो सीधे तक कोई मुल्तान ले जाए, कोई फैसलाबाद ले जाए। अब लई हॉस्पिटल को बंद करें, जो 26 डॉक्टर हैं उनको भी थोड़ी सी, मेरा ख्याल है कि मेरा अपना डॉक्टर फैमिली से ताल्लुक है, उनको भी शेम आनी चाहिए कि जनाब के यहाँ लोग मर रहे थे, लोग यहाँ पे जाने दे रहे थे, तड़प रहे थे, आप वहाँ कॉलोनी में से किसी को तकलीफ नहीं हुई कि 2 जूनियर डॉक्टर बिठाए हुए हैं, उन्होंने स्लिपें रखी हुई हैं, जो वहाँ पे वो ये पेशेंट जाता है उसको दी जाती है कि इसको निश्तर ले जाओ, इसको फैसलाबाद ले जाओ, समझ में नहीं आता उससे रेफर कर देते हैं। ये जो दावे करते थे ना ये उस एफएससी में मेडिकल कॉलेज के बाद कि हम ह्यूमैनिटी सर्व करेंगे, जो ह्यूमैनिटी सर्व हो रही है, 29 लोग मारे गए हैं और ये डॉक्टर साहबान जो हैं ये वहां पे सोए रहे हैं, जूनियर डॉक्टर रखे हुए हैं। अगेन जो आमिर साहब से मेरा ख्याल कमेंट लें कि जिस हॉस्पिटल में एक मेदा वाश करना एक नर्स जो है उसको भी पता होता है कैसे करना है, उसके बाद हॉस्पिटल को आपने क्या करना है वहां पे। सही आमिर मतीन साहब, वही आज एक तरफ हमने देखा बादशाहत की बड़ी मिसाल, वजीर आजम गए, अपनी कामयाबियां गिनवाई और फिर राया से पूछा गया कि बोलो क्या चाहिए। दूसरी जानिब हमने देखा कि लैया में 27 से 29 के करीब लोग जो हैं वो जहरीली मिठाई खाने से मर गए। कैसा इंसाफ है, कैसा मुल्क है, ये निजाम क्या है? प्रायोरिटी की, तरजीहात की बात है। मियाँ साहब बचपन से मरी में जाते हैं तो सारी मानसेरा पहाड़ी इलाके में कोटली सतियाँ ये मरी के रास्ते हैं, तो वहाँ पे जाके ही सारा वो तरक्की रहे, तरजीहात की बात है। इससे एक और रिलेटेड इशू है, टाइम थोड़ा है हमारे पास, कि वहाँ पे लोगों को जो ये दवाइयाँ होती हैं जो कि फसलों पे इस्तेमाल की जाती हैं, कीड़े मार दवाइयाँ, इसके इस्तेमाल का, ये मिठाइयाँ उसी में बनती थी जहाँ पे कीड़े मार दवा और ये जहर आलूद किस्म की दवाइयाँ थी, वो सारा मिक्सचर है। और हमारे यहाँ ये पूरे साउथ और पूरे पंजाब पाकिस्तान में ये आम रिवाज है कि लोगों को ये बताया नहीं जाता कि ये इस्तेमाल कैसे है, जिसका हम एक और बात करेंगे कि ये हमने जो जेनेटिकली ऑल्टर्ड जो बीज हैं वो हमने अलाउ कर दिए हैं, वो शुरू हो गए हैं, जबकि दुनिया भर में ये जब दिए उससे पहले प्रिकॉशंस होती हैं कि इनको इस्तेमाल कैसे करना है, इसके क्या क्या नुकसान हैं। काट रहा हूं मैं, भूल ना जाऊं, शहबाज शरीफ साहब ने 5-5 लाख रुपए का अनाउंसमेंट किया है। इनसे मेरी रिक्वेस्ट है 5 लाख रुपए आप अपने पास रखें, जो लइया के फंड्स आपने 70 करोड़ रुपए परवेज इलाही वाले हॉस्पिटल के वो वापस करें, जो आपने ट्रॉमा सेंटर के फंड्स आपने फतेहपुर के आपने अपने यहाँ मंगवा लिए, 600 किलोमीटर का रोड है ये आपका मियाँ वाली मुल्तान यहाँ से तलागंग और उस मुजफ्फरगढ़ तक, इस पे ट्रॉमा सेंटर एक ही था वो आपने बंद करवाया, उसके पैसे वापस करें। और साउथ पंजाब का 300 बिलियन रुपीस एनएफसी का बनता है, उसका मेहरबानी फरमा के ये दें। ये बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं, बड़ी आप इस पे ज्यादती कर रहे हैं कि आपके यहाँ तो एक हॉस्पिटल जो है, आज मुझे एक दोस्त ने बताया, उसने कहा जनाब मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, सरकारी अफसर थे, उसने कहा हमने सरगोदा में बनाया है 60 करोड़ से हाई टेक दुनिया का बेहतरीन हॉस्पिटल, मेरे ख्याल सरगोदा के लोगों को पता होगा, हर उन्होंने कहा सिर्फ 36 बिलियन रुपीस से पंजाब के 36 डिस्ट्रिक्ट में 36 बिलियन हॉस्पिटल बन सकते हैं हाई टेक। इन्होंने सिर्फ इस्लामाबाद की मेट्रो पे इन्होंने आके 48 बिलियन लगाए, ये 36 बिलियन से पूरे पंजाब में, बाकी मुल्क में भी एक अरब से आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हाई टेक दुनिया का खूबसूरत बन सकते हैं। वही बात है कि ये जो 5-5 लाख रुपए की बात की है, अगर आप ये अपने पास वापस रखें और साउथ पंजाब के फंड्स अगर साउथ पंजाब को दे दिए जाएं तो शायद इस किस्म के हादसात नहीं पेश आएंगे। यकीनन इस सारी सूरत हाल की जिम्मेदार पंजाब हुकूमत को ठहराया जा सकता है, जो समझते हैं कि मुल्क को आगे लेकर जाना है तो सिर्फ सड़कें और पुल बनाया जाए, आम आदमी कहां खड़ा है शायद ये हुकूमत नहीं जानती। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।